اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اب اس انسان کو مینٹلی اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کہیں نہ کہیں تو اسے ڈسٹرب کرے گی. سب چیزوں کے پیچھے نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جتنا اپنے بچوں کو ماں باپ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں اتنا پھر معاشرہ کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب ہمارے لوگ ایک انکلوژن کی طرف آ رہے ہیں اور ایکسیپٹنس شروع ہو رہی ہے. ہمارے جو اسپیشل نیڈس کے بچے وہ بھی ہمارے سارے بچوں کی طرح سانجھے ہیں نا، ان کو بھی تو اسی طرح ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن ہیں ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگزیکٹو ممبر ہیں یونیسیف کی، اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے فخر پاکستان کا ایوارڈ بھی لے چکی ہیں. آج ہم ان سے خاص طور پہ یہ جانیں گے کہ سوشل ویلفیئر کی طرف کام کرنا انہوں نے کب شروع کیا، اور اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، کیا وہ انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ سوشل ویلفیئر کے کام کی طرف آئیں، اور آج یہ ڈس ایبل کڈس کے لیے یا جو اسپیشل کڈس جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے لیے یہ کیا کیا کام کر رہی ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے کون کون سے پروجیکٹ ان کی فاؤنڈیشن کر رہی ہے. السلام علیکم آمنہ آفتاب صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جی. میم، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کی زندگی میں جب وہ کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور جب وہ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی انسپریشن ہوتی ہے جس سے متاثر ہو کے وہ اس کام کا آغاز کرتا ہے. تو آپ نے یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ایک فاؤنڈیشن کی شکل میں، اس کا آغاز کب کیا؟ میں شروع کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے اپنی پڑھائی ختم کی تو میں ایک فیشن ڈیزائنر تھی، اور یہی خیال تھا کہ میں فیشن کی دنیا میں ہی اپنا نام آگے کروں گی. وہی شوق تھا، وہی خواب تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفے میں 2 بچے ایسے دیے جو نہ چل سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، جنہوں نے ایکچولی میری ساری زندگی کا دار و مدار ہی بدل دیا تھا. اور میرے بچوں کو جو ڈیزیز ہے دیٹ از ویری ریئر ان دا ورلڈ، ایکچولی 1 in 10 million. تو اس کا نہ کوئی علاج ہے، نہ وہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ وہ بچے ان کا ایکچولی جو ایج سروائیول بھی ہے وہ بھی 6 to 8 years کا ہے. تو وہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ آپ اللہ کے لوگوں کے لیے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اس ایک وعدے پہ میں نے اللہ کے لیے کام شروع کر دیا تھا کہ میں شاید اللہ کے ان لوگوں کی خدمت کروں گی، ان لوگوں کے لیے کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے پہ احسان کرے گا اور میرے بچوں کی زندگی لمبی کرے گا. اور میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ اس وقت ماشاء اللہ میرا بیٹا از 18 years old اور میری بیٹی 17 کی جلدی ہونے والی ہے. تو میرے بچوں نے میڈیکل دنیا کو بھی ایکچولی ہرا دیا، اور وہ ایک معجزہ ہے میری زندگی میں. تو کام تو ان 2 بچوں کی وجہ سے شروع کیا تھا. آج ماشاءاللہ 2000 بچوں کی ماں ہوں میں ان کی بدولت. تو الحمدللہ. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے ہم مشعل راہ، یہ ابھی کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اور پھر یہ بھی جو آپ نے بھی اسٹوری شیئر کی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کس طرح ٹھیک ہوئے اور اب ان کی کیسی طبیعت ہے؟ ایکچولی یہ بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں تھوڑی سی امپروومنٹس آ جاتی ہیں. اب میرا بیٹا ماشاءاللہ کراٹے بھی کرتا ہے، میرا بیٹا کمپیوٹرز بھی بیٹھ جاتا ہے، میری بیٹی بھی کچھ ایکٹیویٹیز کر لیتی ہے. لیکن بیٹی میری ویل چیئر پر ہے، بیٹا میرا کواد کین کے ساتھ اب تھوڑا بہت واک کرتا ہے. اسپیچ ابھی بھی اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت بہتر ہے جو ایکچولی اس بیماری میں بچے ہوتے ہیں. میری زندگی میں جو بدلاؤ لانے والے تھے، جو ایک چینج تھا، وہ میرے اپنے فادر ہیں. وہ مجھے ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے جب میں اپنے ایک ڈپریشن کے فیز سے گزر رہی تھی کہ بیٹا صبر اور شکر کرو. اور میں ان سے کہتی تھی کہ پاپا صبر تو شاید زندگی میں وقت کے ساتھ آ جائے گا، شکر میں کس چیز کا ادا کروں؟ اللہ میاں سے کیا کہوں کہ میرے 2 بچے مجھے ایسے دے دیے جو نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ساری زندگی ان کو میں نے سنبھالنا ہے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہر ماں اس کے لیے بہت سارے پلان کرتی ہے، بہت ساری تیاریاں شروع کر دیتی ہے. تو میرے لیے ایک بہت ٹف ٹائم تھا، ہماری فیملی میں کوئی ایسا نہیں تھا. تو بس لیکن میں نے اپنے پاپا کے کہنے پہ اللہ کا شکر بھی کیا، کچھ صبر بھی آ گیا،
اور اللہ تعالیٰ نے پھر الحمدللہ بہت عزت بھی دی، اور آج میرے بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہیں جو ان کی پہلے سچویشن تھی۔ تو جو آپ نے اگلا سوال کیا فاؤنڈیشن کے حساب سے، ہم لوگ جی 6 سال سے اب ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور اس عرصے میں ہم لوگ اس وقت الحمدللہ 3 پروجیکٹس گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں ہے جہاں پہ 4 سے 14 ایئرس کے بچے ہیں جن کو ہم تھراپیز دیتے ہیں بالکل فری آف کاسٹ۔ آج تک ہم نے ایک سنگل پینی کسی بچے سے چارج نہیں کی۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک سوشل ویلفیئر کے ساتھ MOU سائنڈ ہے جس میں انہوں نے ہمیں ایک بلڈنگ آؤٹ سورس کر دی ہے نشمن کے نام سے، وہاں پہ 18+ بچوں کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں اور ساتھ ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے۔ اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی، پورے ایشیا کا واحد ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ساری ڈسیبلٹیز، آل دا 4 ڈسیبلٹیز، بلائنڈ، ڈیف، ویل چیئر یوزرز اور مینٹلی چیلنج جو سلو لرنرز ہیں ان کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں۔ اس وقت ہم 12 کورسز کروا رہے ہیں ان بچوں کو، اور نہ صرف کورسز کروا رہے ہیں بلکہ ان کو ہم جاب پلیسمنٹ بھی کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان کا ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے چمن کے نام سے، جو ابینڈن بچے کر دیے جاتے ہیں جن کے والدین ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ بچے وہاں پہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کا کپڑا جوتا ہر چیز ہم دیکھتے ہیں، ان کی تھراپیز، وہ بچے بول بھی نہیں سکتے ایکچولی، وہ لاوارث بچے ہیں جن کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 3 انسٹیٹیوٹس ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور ایک جو 4تھ ہے وہ ہمارا اپنا ہے برائٹ بگننگز کے نام سے، جو ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں آیا تھا جو 13+ بچوں کے لیے ہو۔ اس وقت لاہور میں ہر سال 8000 بچہ آپ کا اسپیشل نیڈ اسکول میں جا رہا ہے، لیکن 12-13 سال کے بعد ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ تو ہم نے ایک جانس ہاپکنس ہاسپٹل کا ایک ماڈل ہے جو ہم نے یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا ہے HMR برائٹ بگننگز کے نام سے، تو ہوپ فلی وہ بچوں کی زندگی میں انشاءاللہ ڈفرینس لے کر آئے گا۔ اچھا میم، ایک تو آپ نے یہ چیلنج بتایا کہ 13 ایئرس کے بعد ان کے لیے کوئی آگے مطلب کوئی راستہ نہیں ملتا کہ کیا کریں، اس پہ آپ کام کریے۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ نے سوشل ورک کا آغاز کیا تو کیا بیسک آپ کو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے، یا جہاں پہ آ کے کہیں پہ آپ کو خود بھی لگا ہو کہ شاید میں یہاں سٹک ہو گئی ہوں یا مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے، میں کیا کروں یہاں پہ، میں میری لمیٹیشنز ہیں وہ آگے میں اس سے نہیں جا سکتی، وہ کیا چیلنجز تھے؟ سب سے زیادہ پرابلم مجھے آئی ہے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہماری سوسائٹی کی۔ اچھا، ہمارے یہاں بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے بچے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ان کو مل رہی ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے زندگی میں۔ یعنی کہ یہ جو گلٹ ایک ماں لے کے چلتی ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ کوئی ماں بھی ایسا پلان تو نہیں کرتی کہ اس کے پاس ایسے بچے آئے۔ میں ہمیشہ ایک بات سب کو کہتی ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ غلطی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے اللہ نے ہر انسان کو مکمل بنایا ہے، بالکل ایسے، تو پھر یہ بچے کسی غلطی کی سزا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل بنایا ہے، یہ تو ہم انسان، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہر انسان کو، کسی کو کسی چیز۔ آزمائش بھی وہ آزمائش جو آپ کو نکارا کر دے یا آپ کو اپنے اللہ سے دور کر دے تو وہ آزمائش سخت امتحان ہوتی ہے، بٹ وہ آزمائش جو آپ کو اللہ سے قریب لے جائے، اللہ کے معجزے دکھائے، وہ امتحان نہیں رہتا۔ ایسے ہی تو جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا اللہ غلطی نہیں کرتا، تو پھر یہ بچے کوئی غلطی کی سزا نہیں ہے، تو ہمیں ایز اے سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اوپر خود ایسا ٹائم آیا بات کی آپ نے کہ ہمیں لوگ سالگرہوں پہ نہیں بلاتے تھے، شادیوں پہ جاتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے کہ اچھا امنا نے آنا ہے بچوں کے ساتھ، تو ایک وہ کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں کہ نظر لگا دیں گے یا یہ کر دیں گے لوگوں کی بچوں کی پیدائش پہ، تو وہ سارا کچھ میں نے سفر کیا، اور مجھے یہ تھا کہ میں اس چیز کو چینج کروں گی اس سوسائٹی میں۔ تو جب کام شروع کیا اور جب میں نے لوگوں میں نکلنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایکچولی جو ہمارا ایوریج طبقہ ہے وہ اتنا ویل آف نہیں ہے کہ وہ ان بچوں پہ اتنے پیسے خرچ کر سکے، ان کی تھراپیز پہ، ان کی ویل بینگ پہ۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر والدین یہ سوچتے ہیں اچھا یار یہ 20-21 کا ہوگا تو یہ ہمیں کمائے گا، یا بیٹی ہوگی ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے اگر ایسا بچہ ان گھروں میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایکچولی میں برا ورڈ استعمال کرنے لگی ہوں، لیکن وہ بوجھ واقعی میں بن جاتا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس اس کو کھلانے پلانے کے ساری زندگی کے پیسے ہوتے ہیں، انہوں نے تو کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے۔ تو ایکچولی جب وہ
ہماری اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان بچوں کے ساتھ مل کے معاشرہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے اور ان کی مدد کرے. جب معاشرے سے بھی ہیلپ نہیں ملتی ہے اور جب ہمسائے اور رشتہ دار باتیں بھی سناتے ہیں اور ساتھ ایک آلریڈی بوجھ ہوتا ہے, تو وہ ایکچولی بچے اس لیے ایکسیپٹیڈ نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو اس کانسیپٹ کے پیچھے ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کا میں نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ہم بچوں کو اسکل دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور والدین اس کے بعد ان کو بوجھ نہ سمجھیں. اچھا میم, جہاں ہم اتنی بات کر ہی رہے ہیں اس ٹاپک پہ, تو مائنڈ سیٹ کا آپ نے ذکر کیا, تو اگر کسی کے ہاں اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, لیکن اگر ایسی آزمائش آ جاتی ہے یا کوئی ایسا بچہ آ جاتا ہے, ظاہر ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو کسی چیز سے نوازنا چاہتا ہے یا اسے معاف کرنا چاہتا ہے یا اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, ہم اس کی حکمتوں سے واقف نہیں ہیں. لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اب اس انسان کو مینٹلی اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا چاہیے, کیونکہ سوسائٹی کہیں نہ کہیں تو اسے ڈسٹرب کرے گی. اب وہ خود ایز اے پیرنٹ کیا کرے؟ بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی سب چیزوں کے پیچھے نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب انسان اس بات پہ ایمان لے آتا ہے نا کہ اللہ کے اپنے راز ہیں, ہم انسان کون ہوتے ہیں اس کے رازوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا, یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کیوں چنے گئے, غلط مانی بھی ہم یا غلط بالکل, یا ہماری قسمت خراب ہو گئی یا ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ ہمیں ایسے بچے مل گئے. تو لان تان اور اس کے بجائے نا ہمیں اس کو پازیٹیو لے کے چلنا چاہیے. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. میری بیٹی ہے جس سے میں نے آپ کو بھی بتایا ویل چیئر پر ہے, اس کا بھائی ویل چیئر پہ نہیں ہے, وہ اسٹکس کے ساتھ واک کرتا ہے. تو ہمارے گھر میں کوئی ویل چیئر یوز ہی نہیں کرتا. میری بیٹی نے جب وہ بڑی ہو رہی تھی اور بھاری بھی ہو رہی تھی تو اس کو باتھ روم میں گھسیٹ کے لے کے جانا پڑتا تھا, اس کو چلانا بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو آہستہ آہستہ مینٹلی پریپیئر کیا. میں نے کہا بیٹا اب آپ نے نا, ہم ویل چیئر لے کر آئے اور آپ نے ویل چیئر پہ بیٹھنا ہے. تو وہ تھوڑا سا ذرا اسٹریس میں بھی تھی کہ میں نے ویل چیئر پہ نہیں بیٹھنا کیونکہ بھائی نہیں بیٹھتا. تو میں نے اس کو پھر سمجھایا, میں نے کہا بیٹا ہم سب جب واک کرتے ہیں نا تو ہم سب تھک جاتے ہیں. میں ماما کی بھی ٹانگیں تھک جاتی ہیں, بہن بھائیوں کی تھک جاتی ہیں, آپ کی ہیلپر کی, لیکن اللہ میاں چاہتا ہے کہ آپ بالکل نہ تھکو. آپ اللہ میاں کی سب سے فیوریٹ پرنسس ہو. آپ ویل چیئر پہ بیٹھو گی, آپ کرسی پہ بیٹھو گی اور آپ کرسی پہ بیٹھ کے سب کو آرڈر دیا کرو گی. وہ دن اور آج کا دن وہ سب کو بتاتی ہے کہ میں اللہ میاں کی سب سے فیوریٹ ہوں اور اللہ میاں نے مجھے انجوائے کرنے دنیا میں بھیجا ہے اور میں صرف ویل چیئر پہ. اب وہ خوشی خوشی ویل چیئر کو ایکسیپٹ کر لیا. تو دس از ہاؤ یو میک کڈز ایکسیپٹیڈ. اور آپ جتنا اپنے بچوں کو ماں باپ خود ایکسیپٹ کرتے اتنا پھر معاشرہ کرنا شروع کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک 14 اگست میں ہمارے ماشاء اللہ نیشنل ڈے پہ ایک ٹی وی چینل ہے جنہوں نے مجھے اسپیشلی فون کیا کہ آمنہ اسپیشل نیڈس کے بچے کتنے لا سکتی ہو ٹی وی چینل پہ, اور 1 گھنٹے کا پورا انہوں نے پروگرام کیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب ہمارے لوگ ایک انکلوژن کی طرف آ رہے ہیں اور ایکسیپٹنس شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اسپیشل نیڈس کے بچے وہ بھی ہمارے سارے بچوں کی طرح سانجھے ہیں نا, ان کو بھی تو اسی طرح ایکسیپٹ کریں. اچھا میم, مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے لیے آپ آگے فیوچر میں کیا گولز اپنے مائنڈ میں رکھتی ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو چلو میں نے کر لی ہیں, یہاں تک تو میری اپنی ایک کہہ لیں کہ استطاعت تھی, وہاں تک میں نے ان کے لیے کام کر لیا اور میں کر بھی رہی ہوں, لیکن آگے فیوچر میں ان کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیا پرپوزڈ آئیڈیا ہے جس سے ان کو ہم میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکیں؟ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایکسیسیبلٹی ہے. ہمارے ان لوگوں کے لیے ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. میں اگر اپنی پرسنل بھی بات کروں تو میں نے اگر کسی ویکینڈ پہ ریسٹورنٹ پہ جانا ہوتا ہے یا کیفے وغیرہ اپنے بچوں کو لے کر, تو مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا وہاں پہ ویل چیئر میرے بچوں کی جا سکتی ہے. اگر فٹ اسٹیپ ہے تو کیا میرے بچے کی کوڈ کین اس پہ موو کر سکتی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور صرف اسپیشل نیڈس نہیں, ایکچولی جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو نہیں موو اراؤنڈ کر سکتے, آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ATM مشینز ہیں, ہمارے بینکس ہیں, کہاں آپ کو ریمپس نظر آتے ہیں, ہمارے فارمیسیز ہیں, گروسری سٹورز ہیں, ہر جگہ اسٹیپ ہے. ایکچولی آپ ان کو ایکسیسیبلٹی تو دیں. اب ہمارے ڈیف بچے ہیں, میرے پاس جو ڈیف بچے آتے ہیں, ایک ریسنٹلی ہمارے پاس ایک بچہ آیا, اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا. مجھے یہ پہلی دفعہ سن کے تکلیف ہوئی کہ ڈاکٹرز ان لوگوں کو دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ان کو سائن لینگویج ہی نہیں آتی. اب کیوں بھائی, جو ڈیف انسان ہے, جو سن نہیں سک رہا, بول کے آپ کو سمجھا نہیں سکتا, کیا وہ بیمار نہیں ہو رہا؟ اگر اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کو لوگ ہونے چاہیے. تو دس از پارٹ آف ایکسیسیبلٹی. یس,
ٹھیک ہے. ہمارے ڈاکٹرز اس کے ساتھ نہیں الائن. ہمارے جو بلائنڈ حضرات ہیں اللہ کی طرف سے چلو ہو گیا ان کے ساتھ, تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے دروازے, ان کی لفٹس, ان کے ATMs, ان کی چیزیں ایکسیسیبل تو کریں ان کے لیے. ان کے لیے ایسے فٹ پاتھس ہوں, ان کے لیے پراپر بس میں ایسے سسٹمز ہوں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے, کچھ عرصہ پہلے وہ آیا اور وہ اپنا ایک اسٹیشن مس کر گیا. وہ بیچارہ صبح 8:30 کا گھر سے نکلے 4 بجے واپس انسٹیٹیوٹ پہنچا, اور وہ جگہ جگہ جا کے ہمیں فون کروا رہا تھا مجھے کہ میڈم ان کو بتائیں اب میں کہاں کھڑا ہوں, اب میں یہاں سے کہاں جاؤں. اس بلائنڈ بچے کے لیے کوئی گائیڈ نہیں تھا, کوئی بتانے کے لیے نہیں تھا. ہماری جو بسز ہیں, جو اوبر کریم ہیں, جو ٹیکسیز ہیں, کوئی ویل چیئر والا ہوتا ہے تو وہ پہلے منہ بناتے ہیں کہ جی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کے پاس ویل چیئر ہے. ویل چیئر کون اٹھا کے آپ کی ڈگی میں رکھے گا؟ یعنی کہ یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے. میں سمجھ رہا ہوں. تو ہمیں ایز اے قوم ہم سب کو ان کے لیے تھوڑی آسائشیں, تھوڑا ریلیکسیشن, تھوڑی ایکسیسیبلٹی پیدا کرنی ہوگی. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی. اور بالکل یقیناً آپ کے آج اس پروگرام سے یہ میسج لوگوں تک جا رہا ہے, اور جو لوگ سن رہے ہیں ظاہر ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک گیپ ہے, ہم نے اس کو فل کرنا ہے ہر حال میں. اچھا, آپ کی انسپائریشن میں آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا, آپ نے بتایا کہ آپ ان سے بڑا انسپائر تھیں, تو کیوں ان سے اتنی زیادہ انسپریشن کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں وہ کہتے ہیں نا جب برا وقت آتا ہے تو انسان زیادہ ٹچی بھی ہو جاتا ہے, سینسٹیو ہو جاتا ہے. معاشرے میں وہ ایکسیپٹنس نہیں آ رہی تھی, اوپر سے میرے اپنے گھر میں اتنی ڈپریشن چل رہی تھی کہ میرے ایک بچہ چھوڑ 2 بچے جو چل نہیں سکتے, اور آف کورس میں بھی ایج ہو رہی ہوں تو میں اتنا نہیں اٹھا پاتی تھی ان کے پیمپرز, چیزیں, کھانا پینا. تو وہ جو ایک ڈپریشن کا فیز تھا, اور سچی بات ہے کہ وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں اللہ سے بھی بہت دور ہو گئی تھی. وہی بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں شکر کس چیز کا کروں, اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کس چیز کی دعا مانگوں. بس یہی مانگتی تھی یا تو مجھے کچھ کر دے, بس مجھے ان کے ہمت دے, ان کو ہمت دے. میں سنبھالوں گی کیسے مجھے پتہ نہیں تھا, آگے کوئی فیوچر پلان نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے فادر مجھے بس وہ انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو شاید ان کو سنبھال لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت شاید میرے دل میں ڈالا, اور میرے لیے وہ میرے کسی فرشتے سے کم نہیں تھے. اور انہوں نے اس وقت میرے ٹف ٹائم میں جس طرح مجھے مورلی سنبھالا, ایموشنلی سنبھالا, تو میرے لیے سب کچھ میرے فادر تھے. اچھا میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کمال. ایک ہی ورڈ میں کہوں گی کہ اتنا اعلیٰ کام کر رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی کا, ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں, ان کو گروم کر رہے ہیں. ہمارا پاکستان کا فیوچر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے, اسپیشلی جو ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے بچوں کے. جب تک ان کو ایمپتھی نہیں آئے گی, ان کو احساس نہیں آئے گا اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کا, تو تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک بڑا زبردست کام کر رہی ہے ان بچوں کی گرومنگ کے لیے. میں ایکچولی یہ کہوں گی کہ پاکستان کے فیوچر بنانے میں بہت بڑا کام, بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں یہ لوگ. بالکل. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اسپیشل کڈز ہیں اور ان کے والدین ہیں, آپ ان کو, چونکہ خود آپ اس میں سے گزری ہیں, ورنہ اگر کوئی اور بات کرے گا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو کیا پتہ, آپ تو اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے, لیکن آپ تو کر سکتی ہیں. تو آپ ان دونوں کو کیا پیغام دیں گی, کیا میسج دیں گی کہ وہ معاشرے کی جو کہہ لیں کہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے, سوشل پرابلمس بھی ہیں, ان سب کے باوجود وہ خود کو کیسے لے کے چلیں؟ ایک جملے میں اگر کہوں نا, ایک جملہ جو ان کو یاد رہ جائے, کوئی بھی مشکل آئے تو وہ اس ایک جملے کو یاد کر لیں. صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اللہ کو راضی رہنا ضروری ہے. اللہ اگر آپ سے راضی ہے تو سب کام ہو جاتے ہیں. نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو ایسے بچے تحفے میں دے دیے ہیں تو اللہ کے اپنے راز ہیں. اللہ نے کچھ چن کے والدہ کا, ماں کا درجہ بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ماں کے ساتھ. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ماں کا اور درجہ بلند کرنا ہے اور ایسے بچے گود میں دیے کہ جن بچوں نے ماں کا بوجھ نہیں اٹھانا بلکہ اس ماں نے ان بچوں کا بوجھ اٹھانا ہے. تو بوجھ تو خیر میں گندا لفظ استعمال کر رہی ہوں شاید, لیکن ان کو سنبھالنا ہے. تو بہت بڑے درجات ہیں. اللہ بہت کامیاب کرے ایسے لوگوں کو,
اور صبر اور شکر کے ساتھ کام لے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو سرخرو کرے گا. بہت بہت شکریہ آمنہ آفتاب صاحبہ. میری دعا ہے اس انٹرویو میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن کرے, انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے, جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور جس طرح آپ کوشش کر رہی ہیں, آپ نے اس چیز کو ہرڈل نہیں بنایا بلکہ لوگوں کے لیے سوچا کہ میں لوگوں کے لیے کیا آسانی پیدا کروں. اسی سلسلے میں آپ نے فاؤنڈیشن کا بھی آغاز کیا اپنی. تو ناظرین میں بس یہاں پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ظاہر ہے کچھ انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہوں کیا بولوں, آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو احساس کی بات ہے نا. اگر کوئی انسان کرے تو اسے ہر چیز محسوس ہوتی ہے, اور اگر نہ کرے تو اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. تو میری بس یہی گزارش ہے کہ اگر ایسے حالات میں سے آپ کو زندگی میں کبھی بھی گزرنا پڑے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن آپ کو یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو, تو اس کا ساتھ دیں, اس کے لیے سپورٹ بنے, کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اپنے الفاظ سے, اپنے جملوں سے, اور اپنے وہ ٹپیکل اسٹیریوٹائپس کو چھوڑ کے بس یہ سوچیں کہ جس چیز میں آپ کا اختیار نہیں, یقیناً اس میں اللہ کی رضا مکمل طور پہ شامل ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.